السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، الحمدللہ بہت دنوں کے بعد میں آپ سب کے سامنے ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا یہ اعتراض سورہ توبہ کے آیہ نمبر 29 پر ہے، تو پہلے آپ اس کی بات کو سنیں، انشاءاللہ پھر ہم آگے بات کریں گے۔ تم نے قتل کرنا ہے جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ کوئی بھی ہندو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے دوسری کنڈیشن، لیکن یہودی اور کرسچن ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور آخری دن پر بھی، یعنی کہ خدا پر بھی اور آخری دن پر، قیامت کے دن پر بھی، ججمنٹ ڈے کے اوپر بھی۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی کہ جو اللہ اور اس کا رسول نے حرام کیا اس کو حرام نہیں مانتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا حرام کیا، رسول نے کیا کیا حرام کیا ہے، پہلے آپ کو یہ لسٹ بنانی پڑے گی۔ تو ڈیفینیٹلی ان دونوں نے مل کر کے جو ہے ایڈoption حرام کیا ہے۔ آپ کسی کو گود نہیں لے سکتے، آپ شراب نہیں پی سکتے، آپ خنزیر یعنی کہ سور کا ماंس نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ آپ سود نہیں لے سکتے، قرض نہیں لے سکتے۔ تو یہ سارے کام جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سارے کام کرتے ہیں تو بھی آپ کے ساتھ لڑنا اور آپ کو مارنا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے اس ایکس مسلم کا اعتراض سنا، اب دیکھیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے وہ کافروں کے متعلق ہے، نہ کہ یہود و نصارہ، یعنی کہ جیوز اور کرسچن کے بارے میں نہیں ہے یہ۔ تو دیکھیں اس کی اس لا علمی سے یہ ہمیں معلوم چلتا ہے کہ قرآن جو ہے یہ بغیر استاد کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شان نزول کو جانیں کہ کون سی آیت کس حالت میں کس وقت نازل ہوئی ہے، اور یہ بات اسے معلوم نہیں، اسی لیے غلط ترجمانی کر رہا ہے۔ دیکھیں یہاں پر جو آیت آئی ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ تو دیکھیں یہ آیت یہود و نصارہ کے لیے آئی ہے، اور دیکھیں اس آیت میں منشن بھی ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی، تو کتاب یہود و نصارہ کو دی گئی تھی مسلمانوں سے پہلے۔ تو یہاں پر ان کا ذکر ہے۔ وہ لوگ ظاہری طور پر تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے دین پر ہیں اور اللہ اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ان کی عملی سرگرمیوں سے معلوم چلتا تھا اور ان کے عقیدے میں اس قدر بگاڑ آ چکا تھا کہ جس سے معلوم چلتا تھا کہ وہ دین حق پر نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ کئی معاہدے تھے جس کو انہوں نے بار بار توڑا۔ اس کے علاوہ ان کے کتابوں میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا تھا یہ ان کو بھی حرام نہیں جانتے، بلکہ اپنے سے حرام کو حلال کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، ان کے حکموں پر نہیں چلتے تھے۔ تو یہ آیت ان کے لیے ہے کہ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے تھے، یعنی کہ جو یہود و نصارہ، ان کے لیے یہ آیت ہے۔ تو دیکھیں یہ بندہ جو یہاں پر بات کر رہا ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، تو دیکھیں ان لوگوں کو کچھ نہیں آتا، یہ لوگ بس اپنے سے پڑھ کر اپنی من مانی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کو سمجھ پانا ان جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر آخر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دے، یعنی کہ اگر وہ جو یہود و نصارہ ہے وہ اگر جزیہ ادا کرنے کو تیار ہو جائے تو پھر وہ رہ سکتے ہیں، وہاں وہ اسلامی حکومت میں رہ سکتے ہیں۔ اور جزیہ کے بارے میں نے اپنے پریویس ویڈیو میں ہی بتا چکا ہے، یہ میں نے اس آیت پر ایک اور ویڈیو بنائی تھی، میں نے وہاں پر جزیہ کے بارے میں اچھے سے بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اعتراض کا جواب مل گیا ہوگا۔ دیکھیں یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جو بھی حرام چیزوں کو حلال کرے، یعنی کہ اگر شراب حرام ہے تو وہ اگر کوئی پیتا ہے، اور سور کھانا جیسے اس نے خنزیر کا ذکر کیا، تو ان سب چیزوں پر سب الگ الگ سزا پر الگ الگ طرح کی حد ہے۔ ان سب پر ایسا نہیں ہے کہ سب پر آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس طرح سے چوری کی حد ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کا حد کوڑے لگانا ہے، تو یہ سب کی الگ الگ سزائیں ہیں۔ یہاں پر ایک ہی کیٹیگری میں سب کو نہیں لایا جا سکتا۔ یہ یہاں پر خاص طور سے یہود و نصارہ کا ذکر ہے اور ان کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔